بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شب زوفاف، جس کو سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اس کے آداب اور احترام کے بارے میں، اور اس رات میں کون سے ہمیں کام کرنے چاہیے جو سنت سے ثابت ہیں، بزرگان دین سے ثابت ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک گزارش، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، اور آخر میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جس وقت انسان کو خلوت حاصل ہو، یعنی میاں بیوی دونوں ایک کمرے میں اکٹھے ہو جائیں اور آپس میں رغبت غلبہ کرے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا شوق رکھیں، تو جماع سے پہلے بسم اللہ 3 بار پڑھیں، سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورۃ الناس، یعنی آخری 3 صورتیں، یہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ کر ہم بستری شروع کریں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرما لیں، تاکہ آپ کو جن حضرات کو عربی سمجھ نہیں آتی وہ ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھیے، اور جو کچھ لڑکا لڑکی ہمیں نصیب کریں اس کو بھی شیطان سے دور رکھیے۔ پھر جس وقت میاں بیوی آپس میں پیار محبت کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں، پھر جس وقت انزال کی نوبت پہنچے، یعنی جب میاں فارغ ہو رہا ہو، یعنی جس وقت آدمی کا عروج ہوتا ہے، اس نوبت پر جب پہنچے تو دل ہی دل میں خاوند یہ دعا پڑھ لے، بیوی بھی پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ ترجمہ، اے اللہ نہ کیجئے کچھ شیطان کے لیے اس بچہ میں جو آپ ہمیں نصیب کریں۔ تو یہ حدیث کے اندر یہ دعائیں آتی ہیں، ان کا پڑھنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے دونوں میاں بیوی اور اس کام کے سر انجام دینے کے بعد اگر اللہ نے بچہ بچی مقرر کی ہے مقدر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو بموجب حدیث کے اگر اس جماع سے فرزند مقرر ہو تو ہرگز اس کو شیطان ضرر نہ پہنچائے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس سے معلوم ہوا ہے کہ اگر جماع کے وقت یہ دعا نہ پڑھے تو مقرر شیطان کو دخل ہوتا ہے، اور اسی سبب سے اولاد میں فساد اور تباہ کاری ہوتی ہے۔ یہ رفاع المسلمین جو کتاب ہے اس کے اندر شیخ صاحب نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا، صحبت کے وقت مرد عورت بالکل جانور کی طرح برہنہ نہ ہوں۔ بالکل ننگے ہو کر صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام خود کو اور بیوی کو سر سے پیر تک چادر یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہو پھر ہم بستری کریں، اور آواز پست کرتے تھے، اور بیوی سے فرماتے تھے کہ بڑے وقار اور عزت کے ساتھ رہو، اس لیے کہ یہ یورپ اور کفر کا یہ ایک شیوہ ہے کہ وہ بستری کے دوران زور زور سے بولنا، گپے مارنا اور زور سے چلانا، یہ ان کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص مثل چوپائے کے اپنی زوجہ پر نہ جا پڑے، جانور کی طرح نہ چھوٹ جائے، بلکہ آرام سے پیار محبت سے اس کا دل بہلائے، اس سے پیار محبت کرے، اس کو تیار کرے، اس کو جوش میں لائے، پھر اس کے بعد بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور آہستہ بات چیت سے آمادہ کرے۔ جب مرد کو انزال ہو جائے، فارغ ہو جائے تو فوراً نہ ہٹے، بلکہ اسی طرح کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے، عورت بھی فارغ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی خواہش رکھی ہے، کیونکہ بعض عورتوں کو دیر میں انزال ہوتا ہے، بعد فراغت مرد و عورت دونوں الگ الگ کپڑوں سے اپنی اپنی شرمگاہ کو پونچھ کر علیحدہ ہو جائیں، صاف کر کے الگ ہو جائیں، پھر اس کے بعد ننگے ہو کر اکٹھے سونا یہ مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے۔
اور اس لیے اور آگے فرمایا کہ جو جماع کا یعنی جماع کے لیے کمرہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر قرآن مجید اگر نہ پڑھا ہو تو بہتر ہے، پڑھا ہو تو اس کے اوپر کپڑا غلاف ڈال کے رکھیں۔ دوسری چیز، اس کمرے میں ہم بستری کریں جس میں بچے نہ ہوں، دوسرے انسان نہ سو رہے ہوں، اس لیے ایسے بچے جو سمجھدار ہوں تو یہ بالکل ادب کے خلاف ہے، خلاف شرع ہے ایسا کام کرنا بچوں کے سامنے اور بڑے بچوں کے سامنے، اور جس کمرے میں قرآن مجید یعنی بغیر غلاف کے پڑھا ہو۔ تو ان چیزوں کو ڈھانک لیں، ان چیزوں کا احتیاط کریں، اور اس کے علاوہ حرام کاموں سے بچیں، غلط دوائیوں سے بچیں، اور خوراک اچھی کھائیں، فروٹ کھائیں، کھانا کھائیں، روٹی، تاکہ اس سے آپ کے اندر طاقت آئے۔ اور پھر اسی طرح جماع جو ہے کم سے کم 3 دن کا وقفہ رکھیں، کم سے کم، نہیں تو ہفتے کا وقفہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں آداب مباشرت کے لیے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ اس کے علاوہ مزید بھی احکام ہیں، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔